اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا اور اماں حوا کو فرمایا کہ تم اس جنت میں رہو اور یہاں سے جو چاہو تم کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان نہ ہو جائے، تم اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے ایک حکم حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دیا، ایک حکم ابلیس کو دیا تھا، اس کا کردار کیا رہا وہ آپ نے سن لیا، اور ایک حکم حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دیا، اور ان کا کردار کیا رہا آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال انما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين۔ اب شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، یہ آیا حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا کے پاس، اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ننگا کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اس نے یہ چاہا کہ ان دونوں کو ان کی سطریں ننگی کر کے ان کو دکھا دیا جائے ایک دوسرے کو۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس طریقے سے ان کی شہوت بھڑکے گی، اور وہ سمجھتا تھا کہ جب نافرمانی کریں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس درخت کی تاثیر کیا ہے، جب یہ اس درخت کا پھل کو چکھیں گے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کی سطریں ننگی ہو جائیں گی۔ اور اس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ایک دوسرے کی سطر کو دیکھا نہیں تھا۔ ایک لباس تھا جنت کا جو اللہ تعالیٰ شانوں نے ان کو عطا فرمایا تھا، سطر ڈھکی رہتی تھی، یہ ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، سطریں شرمگاہیں ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے یہ چاہا کہ ان کی سطریں ظاہر ہو جائیں، اور پھر کیا وسوسہ ڈالا؟ وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا نا اس درخت کے قریب نہ ہو، یہ اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا یا چکھ لیا تو کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا تم کہیں ہمیشہ جنت میں نہ رہو، یہ وسوسہ ڈالا۔ ہاں تو اب تک تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر اثر نہیں ہوا تھا اس کے وسوسے کا۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، قسم کھا رہا ہوں، قسم کھائی تاکہ یقین آ جائے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، انسان نسیان سے ہے نا، نسیان سے بھول گئے، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ یہ قسم کھا رہا ہے تو خیر خواہ ہی ہوگا کہ یہ پھل کھانے کا فائدہ ہوگا، اس پھل کو چکھنے کا فائدہ ہوگا، حکم کو بھول گئے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس طریقے سے وسوسے ڈال کر دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پر لے آیا دونوں کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جب جو ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی سطریں کھل گئیں، وہ جو جسم پر خوبصورت لباس تھا وہ جھڑ گیا۔ تو کیا ہوا، ایک دم حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا پریشان ہو گئے کہ ہو یہ تو ہماری سطریں ننگی ہو گئی، ہم تو ننگے ہو گئے۔ تو کیا کیا انہوں نے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کو جوڑ کر اپنے جسم پر لگانے لگے تاکہ سطر ڈھک جائے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شرم و حیا وہ انسان کی فطرت میں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تو بے حیا ہو جا پھر جو چاہے کر، انسان بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کر۔ حیا نصف ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے پتے وہ اپنے شرمگاہ پر لگانے لگے، سطر کو ڈھانکنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا ہم نے کہ یہ ابلیس، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا پریشان ہو گئے
کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، ہم نے اس کی نافرمانی کر دی، فوراً بولے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فوراً عاجزی، کوئی دلیل نہیں دی کہ اے اللہ ہم بھول گئے تھے. تو اللہ نے فرمایا نا کہ حضرت آدم بھول گئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ اے اللہ ہم بھول گئے تھے، بھول چوک تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ کوئی دلیل نہیں. شیطان نے دلیلیں دی، تکبر کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کی اور کوئی دلیل نہیں دی. فوراً کہا رب، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ نافرمانی کر کے. وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. فوراً رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ معاف فرما دے، فوراً معافی. یہ ہوتی، اس کو کہتے ہیں عاجزی. اس کو کہتے ہیں عاجزی. تکبر انسان کو نیک اعمال کرنے نہیں دیتا، اور عاجزی انسان سے توبہ کرواتی ہے، عاجزی انسان سے نیک اعمال کرواتی ہے. اس لیے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا. انسان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور پھر تکبر کرے. مٹی کے اندر عاجزی ہے، خاک ساری، خاک سے خاک ساری. وہ آگ سے بنا تھا تو آگ کے اندر فساد ہے، اور ہم مٹی سے بنے ہیں تو ہمیں عاجزی ہی اچھی لگتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جھک کر رہیں، دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں، اپنے آپ سے افضل سمجھیں، اپنے آپ کو کم تر سمجھیں. اس کو عاجزی کہتے ہیں. اس کو عاجزی کہتے ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ دوسرے کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اس کے شر سے دوسرا محفوظ رہے گا، اور دوسروں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کے اشارہ فرمایا ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی نیچے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب فرمائے. تکبر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے.